جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا آج کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے، وہ ملاقات کے لیے جائیں گی۔ ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کا کوئی امکان تو نہیں تھا، لیکن تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ عمران خان کی بہنیں گئی ہیں۔ انہوں نے ملاقات کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہو سکی، اور نہ ہی کسی اور کی عمران خان سے آج ملاقات منگل کے روز ہو سکی ہے۔ اس موقع پر عمران خان کی بہنوں کی طرف سے وہاں پہ میڈیا کے ساتھ ٹاک کی گئی ہے، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر چلیں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے۔ وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ لاری جانی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ پہلے ذرا دیکھیے کہ عمران خان کی بہنیں کیا کہتی ہیں۔ لیکن یہ اس طرح انہوں نے بند کیا ہوا ہے جیسے عمران خان کو جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، کہ ان کا خیال ہے کہ یا تو ہم بھول جائیں گے انہیں، یا وہ بھول جائیں کہ باہر ان کے لیے کوئی انتظار کر رہا ہے، کہ پورا ملک ان کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم یہ چیزیں حالات اسی طرح نہیں چلیں گے۔ جو ان کا علاج نہیں کروا رہے، ہمارا مقصد ملاقات سے زیادہ دیکھنا تو بالکل چاہتے ہیں، لیکن زیادہ پرائیورٹی ہماری ان کے علاج کی ہے۔ ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ ہم جتنے پریشان اصل میں ہوئے ہیں جب سے ان کی آنکھ کا ہمیں پتہ چلا ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب دوسرا ٹیکہ لگا اس کے بعد ان کو تسلی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی انفارمیشن جیل سے نہیں مل رہی، ہمیں کوئی انفارمیشن یہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یہ بھی انلیگل ہے اور ان لافل ہے۔ انلیگل اور ان لافل یہ حکومت کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے، لیکن ہم انلیگل اور ان لافل کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر کیسز بنا دو، جیلوں میں پھینکنے کی کوشش کرو، کب تک کریں گے؟ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، لیکن جب حالات بدلیں گے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی چھپیں کہاں پہ جا کر۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے کریڈیبل ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، اگر ان کو حکومت کی ہم بات مان لیں، جو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں ان کی بات مان لیں کہ وہ عمران خان کا علاج کروا رہے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، چور اور جھوٹے ہیں۔ یہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے چور بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، اور کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے یا ان کی زبان بولتا ہے، ان کو بھی اخلاقیات آ جانی چاہیے۔ کچھ ایران سے ہی سیکھ لو، کوئی غیرت اور عزت ہم ایران سے سیکھ لیں جو ان کی زبان بولتے ہیں، چوروں اور لٹیروں کی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا عمران خان کی بہنوں کا آپ نے نقطہ نظر سن لیا۔ اب چلتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ وہاں پہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کی طرف سے دھمکی پر دھمکی دی جا رہی ہے۔ آج یہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاری جانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں۔ ٹرمپ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، ان کی طرف سے کئی ملکوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نائے ہرمز کے حوالے سے مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل برا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اسرائیل کے دعوے کی طرف۔ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ رات ہم نے تہران پر حملے کیے، ایران پر حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران علی لاری جانی کو بھی مار دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے اس حوالے سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، پراپیگنڈا ہے، یہ میڈیا وار ہے۔ ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ان کا جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ریگولر میڈیا ہے اس پر بھی جھوٹا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ایران کی طرف سے کہ علی لاری جانی زندہ ہیں، وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد علی لاری جانی صاحب میڈیا پر آ جائیں گے، جبکہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک میسج ایکس پر رکھا گیا ہے جس میں انہوں نے بحریہ کے لوگوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ہاتھ سے لکھا گیا پیغام ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے، یہ بھی اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بسیج فوج کے کمانڈر غلام رضا سلمانی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران میں آپ کو پتا ہوگا کہ کئی قسم کی فورسز ہیں، ایک تو ان کے پاسداران انقلاب ہیں، دوسرا ان کے انقلابی گارڈز، اور تیسری ان کی بسیج فورس بھی ہے، یہ الگ سے فورس ہے۔ اس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے اس دعوے کی تردید نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے یہ بھی رکھنا ہے کہ ایران کی جس طرح سے قیادت کو ختم کیا جا رہا ہے، تو کیا ایران کی اس طرح سے فوجی اور سیاسی قیادت ختم ہو جاتی ہے تو کیا اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ جیت جائیں گے اور ایران پر ان کی طرف سے قبضہ
قبضہ کر لیا جائے گا اور وہاں پہ کیا ان کی طرف سے رجیم چینج کر دی جائے گی، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جیسے ہی عراق میں صدام حسین کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں یا پھر وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ منظر عام پر نہیں رہے، تو عراقی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے، اس کے حوصلے پست ہو گئے، تو ان کی طرف سے ہتھیار پھینک دیے گئے اور امریکہ نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا، فوری طور پر قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے ایران نے اس سے کیا سبق سیکھا تھا؟ ان دنوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ ہوا کرتے تھے، ہیڈ ہوا کرتے تھے، کمانڈر ہوا کرتے تھے محمد علی جعفری۔ انہوں نے باریک بینی سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور انہوں نے ایران کے اپنے رپورٹ پیش کی کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی صدام حسین کی طرف سے سرنڈر کیا گیا، جیسے ہی وہ روپوش ہو گئے، جیسے ہی وہ غائب ہو گئے، تو ان کی فوج کی طرف سے ہتھیار پھینک دیے گئے، جبکہ ان کے کمانڈروں کو چاہیے تھا کہ وہ لڑتے رہتے، عراق کی فوج لڑتی رہتی، لیکن جب ان کا کمانڈر ان چیف جاتا رہا تو اس کے حوصلے ایسے پست ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار پھینکنا ہی مناسب سمجھا۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ایران نے کیا حکمت عملی بنائی تھی؟ وہ جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ محمد علی جعفری صاحب ان دنوں پاسداران انقلاب کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے اپنی حکومت کو چند سفارشات پیش کی گئیں، جن پر نہ صرف یہ کہ غور کیا گیا بلکہ ان تجاویز کو بروئے عمل بھی لایا گیا، اور آج کل ایران میں وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی طرف سے کیا سفارشات پیش کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کو تسخیر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ ان کی طرف سے کیا سفارشات پیش کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جیسے عراق کے صدر صدام حسین منظر عام سے غائب ہوتے ہیں، وہاں پہ امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ جنگ جاری رکھتے، ان کی فوج موجود تھی، ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، لیکن کمانڈر نہ رہا تو انہوں نے اپنا اسلحہ پھینک دیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور عراق پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح کی صورتحال اگر ایران میں پیش آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے عراق سے سبق سیکھا۔ محمد علی جعفری صاحب کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئی اس میں یہ تھی کہ ایران کو 31 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 31 حصے کے یونٹ بنا دیے جائیں یا پھر 31 حصے کی فوج کی کمانڈیں بنا دی جائیں، 31 حصے کے کمانڈر ہوں، اور یہ سلسلہ تب شروع ہوا تھا اور آج اسی پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کمانڈر ان کی فوج کا سربراہ پوری کی پوری فوجی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کمانڈروں نے کیا کرنا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کہیں سے بھی آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جیسے جنگ کا آرڈر آ جاتا ہے ان کی طرف سے جنگ شروع کی جائے گی، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کا آخری فوجی بھی موجود ہے۔ اور ان کے لیے کیا اہتمام کیا گیا تھا؟ برابر 31 حصوں میں فوج تقسیم کر دی گئی، ہر ایک کا الگ سے کمانڈر بنا دیا گیا اور ہر ایک کے لیے الگ سے اسلحہ ساز فیکٹریاں بھی بنا دی گئی، سارا کچھ ہر کمانڈر کے لیے، ہر یونٹ کے لیے بالکل بھی الگ سے بنا دیا گیا، اور کہا گیا کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوپر والی کمانڈ موجود نہیں رہی تو آپ نے پھر ٹیک اوور کر لینا ہے، اور جس طرح سے آپ کی مرضی ہوگی اسی طرح سے آپ نے ایکٹ کرنا ہے، اسی طرح سے آپ نے جنگ کو جاری رکھنا ہے تاکہ آپ کا آخری فوجی موجود ہو اور وہ بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج کل اسی اصول کے مطابق ایران کی طرف سے امریکہ کے ساتھ جنگ جاری ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ سلیمانی صاحب کو جس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے، علی لاریجانی صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئی ہیں، وہ کہ ایران کی طرف سے اس سے انکار کیا گیا ہے۔ ویسے دیکھا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے میڈیا پر جھوٹ نہیں بولا جاتا، ان کی طرف سے کسی بھی خبر کو چھپایا نہیں جاتا، جیسا کہ علی خامنئی کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا، ان کی جیسے شہادت ہوتی ہے اس کے اگلے روز اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس کو چھپایا نہیں گیا تھا۔ اسی طرح سے اگر لاریجانی صاحب واقعی شہید ہو چکے ہوتے تو ایران کی طرف سے اس کا اعلان کر دیا جاتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، نظر تو نہیں آتا اس میں کسی قسم کی بھی صداقت ہو۔ باقی آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا، یہ تجزیہ رکھا، اور آپ کے سامنے یہ ہم نے معلومات بھی رکھی کہ اگر ایران میں ساری کی ساری فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کا خاتمہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تب بھی اسرائیل
वहाँ पे जंग जीतने के काबिल नहीं होगा। जैसा कि ट्रंप की तरफ से अब ये कहा गया है कि 5,000 मेरीन उनके ईरान की तरफ आ रहे हैं, वो ईरान पर कब्जा करेंगे, ईरान पर वो जमीनी कार्रवाइयां करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? कहा यही जाता है कि जिस इलाके से, जिस खिते से अमेरिकी फौजों ने ईरान के अंदर दाखिल होना है, वो छोटे छोटे दर्रे हैं, वहां से मुमकिन नहीं है, ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं, वहां से किसी भी गैर मुल्की जारे का दाखिल होना, फौजों का दाखिल होना नामुमकिन है। बहरहाल देखते हैं कि सदर ट्रंप की हिकमत अमली कहाँ तक कामयाब होती है। नजर तो यही आता है कि ट्रंप साहब को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो आलमी सतह पर पहले ही तनहा हो चुके हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।